السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر و اصحاب پر۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مبارک احساس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں وہ اتنے خاص ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہوتا ہے، اتنی اللہ نے ان کو عظمت نصیب کی ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کی زبانوں کو اس مبارک ہستی کے اوپر درود شریف پڑھنے کے لیے چنا ہے کہ جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اونچی عظمت والی ذات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو آپ یقین کریں کہ اور آپ اس احساس کا تصور کریں کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے دربار میں لیا جاتا ہے۔ فرشتے اس شخص کا نام اللہ کے دربار میں لیتے ہیں کہ اس شخص نے تیرے نبی پر درود بھیجا ہے، اور جیسا ہی اس کا نام لیا جاتا ہے اللہ کے دربار میں تو اللہ کی رحمتیں اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جب ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ تو جیسے ہی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اللہ کی دربار میں اس کا نام لے کر پکارتے ہیں کہ یا اللہ، اس بندے نے جس کا نام یہ ہے اس نے تیرے نبی پر درود پڑھا ہے، اور فوراً اللہ کی رحمتیں اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اور جب ایک بندہ 1000 دفعہ یا 500 دفعہ درود شریف پڑھ رہا ہے، جب 1000 دفعہ پڑھ رہا ہے تو 10,000 رحمتیں اس کی طرف اللہ کی متوجہ ہوتی ہیں، اور اللہ کے دربار میں اس کا نام بار بار لیا جاتا ہے۔ آپ اس احساس کا تصور کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس بندے کا نام اللہ کے دربار میں لیا جائے۔ اور اس کے بعد حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جہاں ذکر کیا جاتا ہے وہاں فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اور اس ذکر میں جو ہے نا تلاوت قرآن بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھی ایک ذکر ہے، اور فرشتے جو ہے نا اس بندے کو گھیر لیتے ہیں اور اس کا ذکر اللہ کے دربار میں کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برستی ہیں۔ اور یہ کتنا مبارک احساس ہے، آپ اس عظمت کو جو اللہ درود شریف پڑھنے والے کو نصیب کرتے ہیں۔ دوسرا، درود شریف پڑھنے والے کا نام کہاں لیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، دربار رسالت میں لیا جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جو بندہ درود پڑھتا ہے اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس شخص کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ کہ یہ فلانا شخص ہے اور اس کے والد کا نام یہ ہے، یہ آپ پر اس نے درود پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، آپ خود تصور کریں۔ سب سے پہلے آپ میرے ساتھ آئیں، ہم اس احساس کو جو ہے نا نچلے درجے سے لے کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کا تصور کریں، فار ایگزامپل کسی علاقے کا ناظم ہوتا ہے اور اس کی مجلس میں جو ہے نا کسی شخص کا نام لیا جائے اور اچھے تعریف کے ساتھ لیا جائے، اور جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے اس کو یہ خبر پہنچے کہ ناظم کی مجلس میں علاقے کا جو ناظم تھا یا علاقے کا جو بڑا لیڈر ہے اس کی مجلس میں آپ کا نام اچھے الفاظ سے لیا گیا، تو وہ شخص کتنا خوش ہوگا، اگرچہ اس کو سبب بھی نہ پتہ ہو کہ میں نے ایسا کیا ہے یا کوئی ایسا کام اس بندے کو پسند آ گیا میرا، اس نے میرا اچھے الفاظ میں تعریف کیے لوگوں کے سامنے، تو وہ کتنا اچھا اس کو احساس فیل ہوگا، کتنا اچھا اس کو جو ہے نا احساس اس کا جو ہے نا محسوس ہوگا، خوشی محسوس ہوگی۔ پھر آپ اس کو ذرا اور اوپر والے لیول پہ لے کے جائیں کہ ایک مطلب وزیر اعظم ہے ملک کا، اس کے اجلاس میں کسی کا نام لیا جائے، اور جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے اس کو اگر پتہ چل جائے کہ آپ کا نام آج وزیر اعظم کا اجلاس ہو رہا تھا اس میں لیا گیا، اچھی تعریف کی گئی، تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ اور اب آپ آ جائیں سب سے عظمت والے دربار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور شان کتنی بلند ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب کسی شخص کا نام لیا جائے اور اس کے والد کا نام لیا جائے تو خود سوچیں، اس احساس کا آپ تصور کریں، کتنا مبارک احساس ہے، کتنی عظمتیں اللہ نے درود پڑھنے والے کو دی ہیں کہ اس شخص کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ جو ہے نا لیا جاتا ہے کہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلانا شخص ہے، اس کے والد کا ہی نام ہے، اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دیکھیں ہم دعاؤں کے لیے کدھر جاتے ہیں، کبھی کسی دوست کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، کسی بزرگ کو کہتے ہیں، ماں باپ سے بھی دعائیں کراتے ہیں،
اور جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ وہ درود پڑھتا ہے اتنا اس کا ذکر دربار رسالت میں اس کے والد کے نام کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اس کی آپ بتائیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے اور اس کے مسائل دنیا آخرت کے کیوں نہیں حل ہوں گے، اور اس کے جو ہے نا پریشانیاں کیوں نہیں دور ہوں گی، اس کو دل کا سکون کیوں نہیں ملے گا؟ بے شک اس کو دل کا سکون بھی ملے گا، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچائیں گے، آفات سے بچائیں گے، بلیات سے بچائیں گے، کیونکہ درود شریف کی کثرت کرنے والا کے اوپر ہر وقت رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور ان رحمتوں میں وہ گھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جو درود شریف پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے گھر کے اوپر سے پھر جو آسمان سے بلائیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، فرشتے ان کو دور پھینک دیتے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے دور پھینک دیتے ہیں، اور بلکہ ان کے یہاں تک کہ جو درود شریف پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے گھروں کے جو قریب پڑوسی ہیں ان کے گھروں سے بھی جو ہے نا مصیبتیں آفات ٹل جاتی ہیں۔ تو یہ کتنا مبارک عمل ہے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آئیں ہم بھی ارادہ کرتے ہیں کہ ہم درود شریف سے اپنا تعلق کو مضبوط کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ دعائیں لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر مقام پہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا۔ کثرت کی تعداد کتنی ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا 300 سے اوپر، بعض نے جو ہے نا اس کو 500 1000 بھی فرمایا، لیکن آپ جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے اس سے جو ہے نا آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، اللہ کا فضل متوجہ ہوگا، اور اللہ کا کرم متوجہ ہوگا، آفات سماویہ اور زمینی آفات سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام وہاں سے بنائے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب درود شریف کی برکات ہیں۔ اور درود شریف کی پڑھنے کے ساتھ آپ اس کو لکھنے کا بھی اہتمام کریں، اس کی اپنی برکات ہے کہ حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مجھ پر کسی کتاب میں درود شریف لکھتا ہے، جب تک وہ درود شریف اس میں لکھا رہتا ہے تو فرشتے جو ہے نا اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس کی اتنی زیادہ برکات ہیں درود شریف لکھنے کی۔ اور اسی طرح آپ درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، آپ کو کوئی بھی اچھی پوسٹ ملتی ہے اس کو آپ شیئر کریں، اس کو اپنے دوستوں میں پھیلائیں، کیا پتہ کسی ایسے شخص کو آپ کی پوسٹ پہنچ جائے، آپ کی دعوت پہنچ جائے جو آپ سے زیادہ عمل کرنے والا بن جائے، اور آپ اس کے ذریعے آپ کا ایک نیکیوں کا ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کتابوں میں لکھا ہے قیامت کے دن جب انسان کے اعمال نامہ کھلے گا اور وہ اپنے اعمال نامے میں دیکھے گا کہ یہ اتنے زیادہ حج، اتنے زیادہ عمرہ، اتنے زیادہ ذکر، اتنے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد، اتنا زیادہ درود شریف کا ورد، یہ اعمال وہ اعمال یہ تو میں نے دنیا میں کیے ہی نہیں، وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ اعمال اتنے زیادہ میں نے تو نہیں کیے تھے۔ اس سے کہا جائے گا تم نے یہ اعمال نہیں کیے لیکن تم نے اوروں کو دعوت دی تھی، اس عمل کی دعوت دی تھی، اور اس عمل کی دعوت دینے کی وجہ سے ان لوگوں نے ان اعمال کو اختیار کیا، اور مثلا کسی شخص پر حج فرض تھا، اس کو حج کی دعوت دے دی، اس نے حج کیا، پھر 1 کیا، 2 کیا، 3 کیے، 4 5 کیے، ان سب کا ثواب جیسے اس شخص کو ملا تو اس شخص کو بھی اس کا ثواب مل گیا۔ اسی طرح کسی شخص کے اوپر جو ہے نا وہ اور اعمال تھے، اس کو اعمال کلمہ طیبہ پڑھنے کی دعوت دے دی، اس نے لاکھوں میں پڑھ لیا، ہزاروں میں پڑھ لیا، اب جس نے دعوت دی تھی اس نے تو اتنا نہیں پڑھا تھا، اس نے تھوڑا سا پڑھا تھا، لیکن اس سب کا ثواب اس شخص کے اعمال نامے میں ایڈ ہوتا جائے گا۔ اور اسی طرح کسی کو درود شریف کی دعوت دے دی اور یہ دعوت آگے چلتی رہی، اس نے آگے 10 بندوں کو دی، 10 بندوں نے آگے 20 کو دی، تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اب یہ سب جو ہے نا اس دعوت دینے والے کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوتے جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو اس کا ثواب دے دیں گے، اس کو جس نے دعوت دی اس کی اکاؤنٹ میں پورا ثواب پہنچے گا۔ تو آئے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج ہم درود شریف پڑھیں گے بھی، درود شریف کو لکھیں گے بھی، اور درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف کے ساتھ خصوصی تعلق اور شغف نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔